السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض حسین بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس وقت صبح کے 1:30 ہوئے ہیں، یعنی آدھی رات ہو رہی ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز پہ مسلسل تبصرے چل رہے ہیں، نتائج کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور مختلف نوعیت کی جو گفتگو ہے اپنے اپنے انداز سے تجزیہ کار کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو سامنے آئی ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پیپلز پارٹی کی شاندار پرفارمنس ہے جو انہوں نے سندھ کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر انتخابی جو عمل ہے اس کے دوران، اور نتائج جو ان کو حاصل ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا کردار ہے اس کے سارے سینئر جو تجزیہ نگار ہے وہ متعارف تھے۔ اس میں جو ایک چیز ہے جس کو مسلسل میڈیا ہائپ ملتا رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا رہا ہے کہ شاید GDA سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑے پولیٹیکل چیلنج کے طور پہ انتخابی میدان میں اتر رہی ہے، اور ایک طریقے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز داخل ہو چکی تھی۔ لیکن میں نے جتنے ویلاگس کیے ہیں، اور سب سے زیادہ ویلاگس جو ہے وہ GDA، MQM اور جماعت اسلامی کی جو صورتحال ہے کراچی کے اندر، اور GDA کے حوالے سے پھر سندھ پورے اور بالخصوص جو اندرونی اضلاع ہیں سندھ کی، اس پہ بات کرتا رہا۔ اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ کوئی پولیٹیکل ان کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے سندھ کے اندر، کوئی بڑا جو ہے نا اپسیٹ نہیں دیں گے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ لوز کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ میرے ریکارڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، میرے جو ہے وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہی پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے تقریباً، تو سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں میں سندھ کے مطلب یگانے قوم پرست کارکن اور ایلینیٹڈ، اور جس کو آپ کہہ سکیں بیگانہ قسم کے جو مڈل کلاس کے دانشور اور چھوٹے شہروں کی صحافی جو پیپلز پارٹی سے جو اختلاف رکھتے ہیں، ان سے ناراض ہیں، اس کے وجوہات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لفظ کو پکڑ لیا، اور وہ لفظ یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی جیت گئی اور سندھ کا شعور جو ہے وہ شکست کھا گیا۔ مسلسل اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، مجھے تو ہنسی بھی آتی ہے کہ اتنی بڑی پارٹی جس کی 50 سال سیاسی تاریخ ہے، جدوجہد کے مختلف مراحل سے گزری ہے، مختلف قسم کے عملیتوں کا مقابلہ کیا ہے، اور سندھ کے معاشی جو ہے فرنٹ ہے اس پہ ان کی بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے، اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوشن ہے، اور سوشل اپلفٹ پروگرامس میں جو ہے نا ان کی کنٹریبیوشن ہے، یونیورسٹیاں بنائی، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنائے، ہاسپٹلس بنائے۔ اب
ان کو اگر لوگ عوام جو ہے وہ مینڈیٹ دیتی ہے اور عوام پسند کرتی ہے، عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، تو یہ سندھ کا شعور نہیں ہے۔ سندھ کا شعور وہ ہے جو 15-20 جو 50-100 500 جو مڈل کلاسی ہے جو ہے اپنے تئیں خود کو جو ہے نا وہ سندھ کا شعور سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں سندھ کا شعور وہی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر ایک کو اپنے اپنے خیالات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سندھ کے تمام نیشنل ایشوز پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہی ری ایکٹ بھی کرتی ہے، ایشوز کو ایڈریس بھی کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کے نیشنلسٹوں کے پاس کسی طرح کا کوئی ایشو ہی نہیں بچتا کہ اس پہ وہ پولیٹک کر سکیں۔ اب دیکھیں ایاز لطیف پلیجو صاحب، اس کو اتنا میڈیا نے ہائپ دیا جیسے کہ وہ پورے قاسم آباد کے ووٹ لے کے تو جیت جائیں گے۔ اس سے ذات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت اچھے انسان ہیں، بہت بہتر انسان ہیں، بہت اچھے اوریٹر ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، اور یہ جو اس کی جو 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 فن خطابت ہے ان کو ان کے والد صاحب سے ہی منتقل ہوا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جو الیکٹورل پالیٹکس میں اس کے کوئی روٹس وہاں پہ نہیں ہیں۔ اس طرح کئیوں کی میں بات کر سکتا ہوں جو جان کے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا سندھ کے قوم پرستوں کو چاہیے کہ اگر وہ سندھ کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیپلز پارٹی کو ایک گریٹر فرنٹ کے طور پہ تسلیم کریں، پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ تسلیم کریں، گریٹر فرنٹ کے طور پہ تسلیم کریں سندھ کی قوم پرستوں کو، اور لیفٹ کے جو لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہیے اور اسی میں ہی کام کرنا چاہیے۔ یہی آج سندھ کا مفاد ہے، یہی آج سندھ کی ضرورت ہے۔ آج میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں یہ کوئی میں اپنے طور پہ نہیں کر رہا ہوں، خود مرحوم معراج محمود خان نے ایک وقت پہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا جو نکل جانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو آج 50 سال بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ملک کے ترقی پسند اور قوم پرست اور لیفٹ کی جو قوتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ اس کے اندر کام کریں تاکہ پیپلز پارٹی کے اندر مزید ایک بہتری اور مزید ایک گنجائش پیدا کی جائے۔ اور ویسے ہی یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، سب کو ویلکم کرتی ہے، کسی کے لیے دروازے پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک بند نہیں کیے ہیں۔ آج کی گفتگو کا اختتام یہاں کرتے ہیں، کل پھر کسی نئے ولاگ سے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔